جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا وروح الارواح و غذائہا ونور الانوار و ضیائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ انسان جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے، میرے دلی ہر واردات سے واقف ہے، دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہوگا وہ صاحب ایمان نہ ہوگا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقیدہ ہر ایک کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام کو جانتا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کے ہر ارادے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن انسان اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں تازہ نہیں رکھ پاتا، اور ایک مسلمان کے لیے اس عقیدے کا استحضار اس کی ساری زندگی کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات ہمیشہ حاضر رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر پائے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ عقیدہ تو ہے لیکن ہم یہ عقیدہ بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی نافرمانی انسان شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر مختلف انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 14 میں فرمایا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر سورہ فجر آیت نمبر 14 میں فرمایا، انا ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب البتہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھنے کے لیے مرصاد کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے خاص چیزوں کو دیکھنا۔ تو خاص چیزوں کو دیکھنے کے لیے رصد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ آسمان دیکھتے ہیں، چاند اور سورج اور تاروں کی چالوں کو دیکھتے ہیں، تو جس جگہ بیٹھ کر جدید مشینری کی مدد سے وہ ان چالوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس جگہ کو اردو میں کہتے ہیں رصدگاہ، دیکھنے کی جگہ۔ تو وہ ہر چیز کو نہیں دیکھتے، وہ چاند سورج ستاروں کی چالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خاص چیز کو خاص نظر سے دیکھنا، دیکھتے ہی رہنا، جس کو کہتے ہیں تاک لگا کر دیکھنے کو رصد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور اے مسلمانوں، کافروں کے لیے انہیں قتل کرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ یعنی وہ کافر جو تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو مرصد کا لفظ گھات کی جگہ، اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے رصد، اور اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے مرصاد۔ تو اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد کا ایک عام معنی تو ہو گیا بے شک تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور
اس تفصیل کے بعد اس کا معنی ہوگا بے شک تمہارا رب گھات لگائے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا دیکھنا اور گھات لگا کر دیکھنا دونوں ایک جیسا ہے، اس لیے کہ غفلت انسانوں کے لیے ہے، دیکھ کر بھی غلطی کر دینا یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا دیکھنا، غور سے دیکھنا، گھات لگا کر دیکھنا، یہ سب ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ لفظ انسانوں کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم گھات لگا کر دیکھتے ہو اللہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے، لہذا تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے، تمہارے دل کے ایک ایک ارادے سے اللہ واقف ہے، لہذا اس بات کو مستحضر رکھو اور اپنے دل کے اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لو۔ دو جگہ، تیسری جگہ سورہ نساء میں بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رقیب کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، رقیب کا مطلب دیکھنا، غور سے دیکھنا، اس کی زندگی میں ایک ایک عمل کو دیکھنا ہوتا ہے، اسے رقیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھنے کے لیے رقیب کا لفظ استعمال کیا، فرمائے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر رقیب ہے، یعنی اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اللہ کے دیکھنے سے خالی نہیں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ 3 آیات، چوتھی آیت حضرت سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اسے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات کہی اسے قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، ایک رائی کا دانہ ہو، وہ بڑے چٹان کے نیچے ہو، وہ خواہ آسمانوں کی بلندی میں ہو خواہ زمینوں کی گہرائی میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے جان رہا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ باریک بین کا مطلب ہوتا ہے معمولی سے معمولی چیز کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ چاروں آیات، اس کے علاوہ مزید اور بھی آیات ہیں، اس میں تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور اللہ کے تمام بندوں کو بالعموم اللہ نے یہی پیغام دیا اور یہی بتایا کہ تمہارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کو مستحضر رکھو، اس عقیدے کو اپنی زندگی کے ہر قول و فعل میں حاضر رکھو، اس لیے کہ جب یہ عقیدہ تمہاری زندگی کے ہر قول و فعل میں حاضر رہے گا کہ تو تمہاری زندگی کے سدھار کے لیے یہ ایک عقیدہ ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص یہ عقیدہ اپنے دل میں ہمیشہ حاضر رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہیرا پھیری کر سکے گا؟ کیا وہ جھوٹ بول سکے گا؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے گا؟ انسان غلط کام اسی وقت کرتا ہے جب یہ عقیدہ بھول جاتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ ایمان کی اصل اور تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے امام ہیں، اور ان کی کتاب رسالہ قشیریہ تصوف کی اولین کتابوں میں سے ہے۔ تو امام ابو القاسم القشیری فرماتے ہیں افضل الطاعات مراقبۃ الحق علی الدوام فی الاوقات، فرمایا کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یقین کے ساتھ حاضر رکھنا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی کیفیت کو
صوفیہ کے نزدیک مراقبہ کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، فلاں صاحب مراقبہ میں ہیں، فلاں مراقبہ کر رہا ہے۔ تو مراقبہ کا معنی ہوتا ہے اس کیفیت کو اپنے دل میں حاضر رکھنا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو امام قشیری فرماتے افضل الطاعات مراقبۃ الحق علی الدوام فی الاوقات، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو ہمیشہ اپنے دل میں حاضر رکھنا تمام عبادات کی اصل ہے۔ تو کیوں انہوں نے کہا سب سے افضل عبادت تو نماز ہے نا؟ تو اگر نماز آپ اس کیفیت کو ہٹا کر پڑھیں تو نماز نہیں ہے، اگر نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں تو واقعی نماز ہے، ورنہ تو وہ غفلت ہے۔ اگر نماز پڑھیں اور یہ کیفیت نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اور اگر نماز ایسی پڑھے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے اور اس یقین کو اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھے کہ میں جس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس طرح سے نماز پڑھے تو واقعی وہ عبادت ہے، واقعی وہ نماز ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طویل حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، بخاری مسلم اور اکثر کتب احادیث میں شروع میں ہی اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ غیر مانوس شخص کی صورت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور انہوں نے بہت کچھ سوالات کیے، اور پھر بعد میں رسول اللہ نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو ان سوالوں میں سے جبریل امین نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی ہوتا ہے افضل ترین عبادت کی روح کو احسان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں تو یہ یقین ضرور رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ احسان ہے، اور یہ عبادت کا بلند درجہ ہے، یہ عبادت کا مینار ہے۔ تو کسی شخص کی عبادت میں اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا اور ایسی بندگی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جیسی بندگی اللہ چاہتا ہے۔ ہم تو دنیا اور دنیا دار ہیں نا، تو ہماری نمازوں میں بھی بہت سے خیالات آتے ہیں، ہماری نمازوں میں بھی بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان باتوں کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نمازوں میں خلل ہے۔ اس کے باوجود ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا، ہمیں ایسا عبادت کرنے والا بنا کہ جب ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یہ یقین ہمارے لیے حاضر ہو کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے چپل نہ رکھے، اس لیے کہ مصلی کے سامنے اللہ ہوتا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو اسی وجہ سے فرمایا اپنے سامنے تھوکے نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے رب اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ مصلی جب عبادت کرے تو اس کے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان اس کیفیت کے استحضار کے ساتھ عبادت کرے گا اس کی عبادت کامل، جب اس کیفیت کے استحضار کے ساتھ وہ دنیاوی معمولات کرے گا
اس کی دنیاوی تمام تر معمولات کامل و اکمل ہوں گے، اور اسی کیفیت کو ساتھ رکھتے ہوئے جب وہ زندگی گزارے گا تو کامل و اکمل مومن کہلائے گا۔ اسے مزید اور اچھے انداز میں سمجھیے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، محدثین کے امام ہیں، حمید طویل، بڑا نام آتا ہے ان کا، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں، حضرت سلیمان بن علی، ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی، ان سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جو نصیحت مجھے اللہ کے قریب کر دے، جس نصیحت سے مجھے فائدہ ہو۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی، فرمایا اگر تم تنہائی میں وَلَئِن كُنْتَ اِذَا أَرَدْتَ عَصَيْتَ اللَّهَ خَالِيًا وَظَنَنْتَ أَنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس یقین کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی کرو، لَقَدِ اجْتَرْتَ عَلَىٰ أَمْرٍ عَظِيمٍ، تو تم نے اللہ کے لیے بہت بڑی جرات کی، بہت بڑی بے حیائی کی، کہ وہ رب دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر کے سامنے تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن مجید نے بھی کہا بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے میری نافرمانی کرے۔ تو فرمایا اگر تم وَإِن كُنْتَ عَصَيْتَ اللَّهَ خَالِيًا، اگر تم تنہائی میں ہو اور یہ دیکھتے ہو کہ گناہ کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود تم اس کی نافرمانی کرو، تو فقط اجترأت علی امر عظیم، تم نے بہت بڑی بات کے لیے جرات کر لی۔ وَإِن تَظُنُّوا أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَلَقَدْ كَفَرْتَ، اور اگر تنہائی میں تم اللہ کی نافرمانی کرو اور یہ بات اپنے دل میں رکھو کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، تو تم نے کفر کیا۔ تو ہر دو صورت میں، خواہ تم خلوت میں رہو یا جلوت میں رہو، تمہیں اللہ سے حیا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اوروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے، نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کی اصل سامنے آ جاتی ہے، اس کے اندر کا جانور پھر اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی وہ نافرمانی کرتا ہے کہ اگر اس کی یہ نافرمانی لوگوں میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کے سامنے تھوکیں، لیکن اللہ پردہ پوش ہے، اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے، لیکن یہ پردہ دنیا میں ہے، آخرت میں تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا اور فرمائے گا کہ تم ایسے ہی انسان تھے کہ لوگوں سے حیا کرتے ہوئے ان کے سامنے برے اعمال نہیں کرتے، لیکن جب لوگ نہیں دیکھتے تو مجھ سے حیا کرتے ہوئے گندے کام سے نہیں رکتے تھے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو لوگوں سے حیا کرتے ہوئے غلط کاموں سے رکو، اور جب تم تنہائی میں رہو تو مجھ سے حیا کرتے ہوئے غلط کام سے رکو۔ اسی وجہ سے کہا کہ کامل مومن وہ ہے جس کی خلوت اور جلوت یکساں ہو، لوگوں کے سامنے جیسا ہے اپنی تنہائی میں بھی ایسا ہی ہو۔ جیسے کہ بزرگوں نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی کسی نے خالی سر نہیں دیکھا، لوگوں کے سامنے ہوتے تب بھی امامہ ہوتا یا ٹوپی ہوتی، گھر میں ہوتے تب بھی امامہ ہوتا یا ٹوپی ہوتی، سو رہے ہوتے تب بھی سر ڈھکا ہوتا۔ تو کسی نے عرض کیا سیدی، لوگوں کے سامنے تو انسان ٹوپی میں ہوتا ہے، امامہ میں ہوتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن گھر میں تو انسان کھلے کھلے میں ہوتا ہے، گھر میں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو گھر میں تو بغیر ٹوپی کے رہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان میں سر ڈھانپ کر رکھتا ہوں اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا
تنہائی میں اس لیے سر کو ڈھک کر رکھتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، یہاں سے یہ سبھی سمجھ جائیں کہ امام اعظم تو اپنے گھر میں بھی ٹوپی لگا کر آرام کرتے تھے، اور ہم ایسے ان کے مقلد اور مسلمان ہوئے کہ مسجد میں بھی آئیں تو خالی سر ہوتے ہیں، نماز میں بھی آئیں تو سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا۔ سر میں ٹوپی ہمارے لیے بھاری ہو گئی ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوتا ہے، لیکن ٹوپی پہننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کھلے سر نماز نہیں پڑھی ہے، سوائے عمرہ میں یا حج میں، وہاں تو کھلے سر ہی سب پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کی سنت ہے۔ تو ہم کیسے مومن ہیں کہ ہم ان کی سنت کی اتباع کا دعویٰ بھی کریں اور یہ آسان کام بھی ہم سے نہ ہو؟ تو اپنے دل میں اس بات کو حاضر رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اعمال کے ستھراؤ کے لیے بھی خاص ہے، عقیدے کی بلندی کے لیے، عقیدے کی تزئین و آرائش کے لیے بھی یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اور یہ سوچے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے آگے بڑھ کے فرماتے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تم گناہ کے لیے جو نظر اٹھا رہے ہو، تمہاری نظر اٹھنے سے پہلے اللہ کی نظر تم پہ ہے۔ تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اس طرح سے سوچ کر گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے رب کی بندگی کرے، اللہ کا قرب بھی ملے گا، اس کی معرفت بھی ملے گی۔ امام ابن اسحاق نے بھی لکھا، اور امام غزالی نے بھی لکھا، امام ابن جوزی نے لکھا، امام ابن اسحاق نے طبقات ابن سعد میں لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ جب آپ امیر المؤمنین بنے تو رات کے وقت تمام لوگ آرام کرتے اور آپ لوگوں کا پہرا دیا کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ راتوں میں اٹھ کر اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں آپ چلا کرتے رات کی تنہائی میں کہ کوئی چور تو نہیں ہے، کوئی ڈاکو تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اس طرح سے بسا اوقات ایسا ہوتا آپ چلتے چلتے مدینے کی آبادی سے دور چلے جایا کرتے، تو حضرت اسلم یہ آپ کے غلام ہیں، یہ فرماتے ہیں ہم چلتے ہوئے ایک دن ایک گھر کے قریب سے پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ آج کم ہے، اس میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ وہ کل بیچنے کے لیے زیادہ ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ کیا آپ نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا؟ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ کوئی خالص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، دن تھوڑا ہی ہے کہ امیر المؤمنین دیکھ لیں گے، ابھی امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، ابھی پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ میں ایسی تابعدار نہیں کہ دن میں امیر المؤمنین کی اتباع کروں اور رات کی تنہائی میں ان کی پیروی نہ کروں، اور اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، امیر المؤمنین کا رب اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس لڑکی نے، اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس طرح سے تبلیغ کی اور بتایا تو ماں خاموش ہو گئی۔ امیر المؤمنین باہر سن رہے تھے، کان لگائے سن رہے تھے۔ یاد رکھیے کسی کے گھر کی بات کان لگائے سننا حرام ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دیوار ملی ہوئی ہوتی ہے، کھٹ پٹ کی آواز ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی چلی جاتی ہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ کسی کے گھر کی بات کان لگا کر سننا حرام ہے اور شدید وعید آئی ہے اس کی۔
لیکن امیر المؤمنین کسی کے گھر کی بات کان لگائے سنتے اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کا عیب معلوم ہو جائے. آپ چونکہ امیر المؤمنین تھے، آپ کان لگائے اس وجہ سے سنتے تھے کہ شاید اس گھر والے کو میری ضرورت ہو، اور شرم و حیا کی وجہ سے یہ مجھ تک پہنچ نہ سکا یا کہہ نہ سکا. تو ان کی نیت الگ تھی، اس وجہ سے ان کے لیے کان لگائے سننا جائز تھا. جیسے کہ بہت سارے ریاستی مخبر ہوتے ہیں نا، ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں جو ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ راتوں میں گشت کریں، دن میں ادھر ادھر بیٹھیں، لوگوں کی باتیں کان لگائے سنیں کہ کہیں کوئی تخریب کاری کی بات تو نہیں ہو رہی، کہیں ماحول کو خراب کرنے کی کوئی بات تو نہیں کر رہا. تو یہ ان کا منصب ہے، یہ ان کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سارے کام اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو امیر المومنین کا عمل بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی تھا. تو امیر المومنین نے جب اس لڑکی کی بات، اس بیٹی کی بات سنی، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو ایک نوعمر لڑکی ہے لیکن اس کا ایمان کتنا کامل ہے، وہ اپنے رب کے دیکھے جانے پر کس قدر بھروسہ کرتی ہے، یقین کرتی ہے. تو آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ دیکھو یہ گھر یاد رکھنا، بھول نہ جانا، صبح میں پوچھوں گا تم سے. پھر دوسرے کام پر نکل گئے، رات گئی، صبح آپ نے انہیں بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اسلم کو بلایا، اور فرمایا جاؤ جس گھر سے ہم نے یہ آواز سنی تھی معلوم کر کے آؤ وہاں کون ہے اور کون کیا کام کرتا ہے. تو آئے، معلوم کر کے اور بتایا امیر المؤمنین اس گھر میں ایک بڑی بھی ہے، ایک خاتون ہے، ضعیفہ ہے، اور اس ضعیفہ کی ایک بیٹی ہے، اور کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے. وہ کچھ انہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، اسی کا دودھ بیچ کر وہ گزارا کرتے ہیں. تو پھر آپ نے اس خاتون کو بلایا، ان کی بیٹی کو بلایا، اور پھر بیٹی سے بھی پوچھا. بیٹی نے وہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے. تو آپ نے بڑی تعریف کی. پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ یہ بچی یہ غیر شادی شدہ ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہے، اس کا عقیدہ بھی پختہ ہے، اس کے اعمال بھی ستھرے ہیں، لہذا تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کرے. تو دو بیٹوں نے کہا ہم تو شادی شدہ ہیں، ہمیں مزید نکاح کی ضرورت نہیں. چھوٹے بیٹے حضرت عاصم ہیں، امیر المومنین کے چھوٹے بیٹے ہیں. انہوں نے عرض کی امیر المومنین مجھے نکاح کی حاجت ہے. تو امیر المومنین نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر، بچی سے بھی اجازت لی، اور پھر اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کر دیا، اور فرمایا میں نے کچھ اور نہیں دیکھا ہے، صرف یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت اللہ والی ہے، اور انشاءاللہ تمہارا گھر خوشحالی کا گھر رہے گا. اور پھر اس کی نظیر یہ ہوئی، اس کا بدلہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی شادی پر ایک بیٹی ہوئی. پھر وہ بیٹی جوان ہوئی، اس کا نکاح کیا تو اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا، ان کا نام تھا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. تو اس سے دو باتیں ظاہر ہوئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، بس یہ سمجھ جائیے کہ بہت سے خلفاء گزرے ہیں، سینکڑوں خلفاء آج تک اسلام میں گزرے ہیں، لیکن 4 خلفاء راشدین کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 4 خلفاء راشدین کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اپنی حکومت میں، اپنی ریاضت میں، اپنی عبادت میں، خوف خدا میں، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں. اور ایسی حکومت، ایسی خلافت کی جو بے مثال تھی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ماں باپ نیک اور پرہیزگار تھے. تو یہاں سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے، اولاد کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ نیک اور پرہیزگار ہو تو پہلے چاہیے کہ والدین نیک اور پرہیزگار ہوں. ماں باپ اگر اچھے ہوں گے اولاد بھی اچھی ہوگی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے
لیکن اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو اولاد بھی نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار کیجئے تاکہ آپ کی اولاد نیک، پرہیزگار اور آپ کی تابع دار ہو۔ باپ نمازی نہ ہو اور وہ کہے بیٹا نماز پڑھو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں نمازی نہ ہو، بیٹی سے کہے نماز پڑھو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں نمازی ہوگی تو بیٹی خود دیکھ کر نمازی بنے گی، باپ نمازی ہوگا تو بیٹے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیٹا باپ کو دیکھ کر حیا میں آ کر خود نمازی بنے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ باپ جب نماز پڑھتا ہے تو چھوٹے بچے خود آ کر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، خود نمازی بن جاتے ہیں؟ تو یہ بچپن سے بچوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ باپ اگر نمازی ہوگا بچے خود بخود اس بات کے عادی ہو جائیں گے۔ باپ اگر حرام خور نہیں ہوگا تو بچے بھی حرام سے دور رہیں گے، اور اگر باپ حرام خور ہوگا، حرام اپنے بچوں کو کھلائے گا تو بچوں کے جسم سے حرام اعمال ہی ثابت ہوں گے۔ ایک بات ثابت ہوئی، اس پر مزید اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اور دوسری اور آخری بات جو سب سے اہم ہے یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو ہمیشہ حاضر رکھے تو انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکے گا۔ اسی عقیدے کو حاضر رکھنا صوفیہ کے نزدیک مراقبہ کہلاتا ہے، اور مراقبہ ایمان کی اصل، اعمال کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔